وضرب لہم مثل الحیات الدنیا، یہی کہہ کے وہاں پہ بات شروع ہوئی. وضرب لہم مثل القریہ، ان کو مثال بتاؤ ایک قریے کی، ایک بستی کی. اس کا مطلب بستی تھی یہ خالی ایسی چیز نہیں جسے لوگ نہیں جانتے اور مثال دے دی. ایسا ہوا، 2 رسول آئے، ایک تیسرا پہنچا، اتنی لمبا واقعہ بیان کیا جا رہا، ہم کہتے ہیں خالی ایک تمثیل ہے. اس کو نہیں ماننے والے جب ان کے سامنے آپ تو مان لیں گے کہ صاحب قرآن نے کہا ہے صحیح ہے، لیکن نہیں ماننے والے کہیں گے ایک واقعہ گڑھ کے رکھ دیا، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسی فرضی واقعہ اس سے کیا سیکھیں ہم. تو پھر وہ واقعہ ہوا ہے، وہ مثال صحیح ہے، اور جیسے یہ ہے ایسے ہی مثالیں دی جاتی ہیں اس کی جو لوگ جانتے ہیں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 36:12 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. ہم یہاں تک ختم کرنا چاہتے تھے پچھلی مرتبہ، اس لیے کہ اس کے آگے سے ایک نیا سلسلہ تھا، لیکن وقت کم رہ گیا تھا. پچھلی آیت پہلے دیکھ لیں، اس سے پچھلی کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے لیے سمجھنے کے لیے. آیت نمبر 11 جو پچھلی دفعہ آخری ہوئی تھی. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تشریح ہوئی تھی پچھلی بار. تم تو صرف اس کو خبردار کر سکتے ہو جو یاد دہانی کی اتباع کرے اور خشی الرحمن بالغیب. خشیت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے جیسے زبان نہیں کھلتی، اس طرح کے ڈر کو کہتے ہیں. وہ رحمان کے ساتھ میں بغیر دیکھے خشیت اختیار کرتے ہیں، اور بغیر دیکھے میں بالغیب میں بہت چیزیں آتی. یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے اعمال کے نتائج جو آئیں گے سامنے، لا معلوم ہے، قانون معلوم ہے، کیسے عمل کیے تو کیا رزلٹ نکلے گا. تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قانون درست ہے، حالانکہ ابھی نتیجے سامنے نہیں آئے. یہ بھی ایمان بالغیب ہے. اس بات پر مکمل ایمان کہ یہ بتایا گیا جو قانون ہے وہ درست ہے، اگر اچھے عمل کیے تو اس کا لازمی یہ نتیجہ نکلے گا، حالانکہ وہ نتیجہ محسوس شکل میں ابھی نہیں دیکھا، غیب میں ہے وہ نتیجہ. فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو ان کو بشارت دے دو مغفرت کی اور ایسی اجرت جو بہت عزت کے ساتھ ملے گی. یہ تھی پچھلی مرتبہ کی آیت. اب اس کے تسلسل میں آج اس کے بعد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور نحیی یہ مضارع اس کو کہتے ہیں گرامر میں عربی کی. نحیی معنی زندہ کرتے ہیں، کریں گے، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ بھی وہ قدموا جو آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑتے چلے آ رہے ہیں، وہ سب ہم ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے ایک امام مبین میں. اب یہ امام مبین جو ہے، ابھی میں اس پر بھی آؤں گا، اس کے پہلے حصے پر بھی آیت کے، لیکن پہلے اسے بعد والا حصہ امام مبین، اسے قرآن شریف میں لوح محفوظ بھی کہا ہے، کتاب مکنون بھی کہا ہے، ام الکتاب بھی کہا ہے امام مبین. اور لوح محفوظ اور ام الکتاب یہ سب بہت تفصیلات آپ کو معلوم ہے، یعنی بات چلتی ہے وہاں سے الف لام میم کی تفسیر سے سورہ بقرہ کے شروع سے. پہلی بنیاد، پہلی جڑ، تخلیق اول کیا تھی، جس میں وہ بیج جس کے اندر ساری کائنات کا ریکارڈ تھا، جہاں سے تخلیق کی یا کریشن کی اسٹارٹنگ ابتدا ہوئی. اب اس میں سب کچھ ریکارڈ ہے، وہ اس نے سب کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. یہ تو میں نے بہت مختصر سے اس کے بارے میں بتایا آپ کو. ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں جب لفظ آ گیا نا امام، جہاں جہاں بھی آیا ہے وہاں پھر وہ جو تفسیریں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے یہاں ایک حدیث آتی ہے، بحار الانوار نام کی ان کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ دوسرے نمبر کا. جیسے سنی 7 کتابوں کو زیادہ مستند مانتے ہیں نا، اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہم اس سے نیچے کے درجے کی.
کے مجموعے، یہ ایسا مانا جاتا ہے سند کے اعتبار سے یا تحقیق جو کوئی کی گئی ہیں اس کے اعتبار سے۔ تو ان کے یہاں 4 مجموعے ہیں جو بہت زیادہ جو مستند مانے جاتے ہیں شیعہ حضرات کے یہاں۔ ایک تو الکافی ہے جو سب سے مشہور ہے، دوسرا کا نام ہے، میں پہلے ایک بار بتا چکا ہوں جب وہ چاند کی بات آئی تھی، رمضان کے روزہ افطار کرنے کے شیعہ اور سنی اختلاف کی، اس پہ بڑا لمبا ایک تفصیلی ریکارڈنگ تھی۔ دوسرا ایک مجموعہ ہے، جیسے یہاں صحاح ستہ کہلاتی ہیں 6 صحیح ترین کتابیں، ایسے ان کے یہاں 4 کہلاتی ہیں۔ ملا یعذر الفقیہ، ایک الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ 4 مجموعے ان کے یہاں زیادہ مستند مانے جاتے ہیں۔ بہار الانوار اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ بہار الانوار جو ہے یہ تو ابھی 17ویں صدی کی ہے، 17th سینچری کی، یعنی بہت بعد کو مرتب ہوئی ہے، بہت ضخیم ہے، لیکن بہرحال کافی اس کو مانا جاتا ہے۔ پھر وہ 4 مستند مجموعے بھی شیعہ سارے اسکالر مانتے ہیں کہ ان کی سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس میں غلط بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ تو پھر یہ دوسرے نمبر کی ہے، اس میں سے ایک حدیث آ رہی ہے بہار الانوار میں سے، جو جگہ جگہ اس آیت کی تشریح میں شیعہ مفسرین اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ ان کے حدیث کہلاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں امام مبین ہوں، امام مبین میں ہوں، مجھے کہا گیا ہے، اور حق و باطل کو جدا کر کے بیان کرنے والا جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ تو اب یہ ان کی تشریح تو یہ ہے، لیکن الفاظ کے جو معنی ہیں اس کے اعتبار سے میں نے تشریح آپ کے ساتھ میں رکھی کہ بہت مختصر سا اتنا سا سمجھ لیں، اس لیے کہ پہلے کو ریفر کر دیا کہ یہ سب چیزیں تو گزر چکی ہیں بہت تفصیل سے۔ ایک نیم کا پیڑ، برگد کا پیڑ ایک چھوٹے سے بیج سے شروع ہوتا ہے، اس بیج میں اس کی ساری گروتھ اور افزائش کا ریکارڈ ہوتا ہے مکمل، کسی پھل کے پیڑ کے بیج میں، لیکن وہ اگر اور لیکن کے ساتھ ہوتا ہے سارا ریکارڈ، ایف اینڈ بٹ کے ساتھ میں۔ اگر ایسی آب و ہوا ملی تو اتنا پھیلے گا، اگر یہ پانی اس کو ایسا ملا تو اتنا اونچا جائے گا، تو اس کی لائف اتنی ہوگی ورنہ اتنی کم ہوگی۔ یہ سب اگر اور لیکن کے ساتھ ہے، پیڑ کے پھلوں کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر کے ساتھ میں، اگر مثلا کوئی کاٹ کے لے جائے یہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی میں اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کیا ذائقہ ہوگا، کیسا رنگ ہوگا، کتنا، لیکن اگر ایسی لو ملی یا ایسا ماحول ملا یا ایسا، وہ اس ساری چیزوں کے ساتھ میں۔ ایسے ہی کائنات جو پہلی تخلیق تھی اس میں ساری کائنات کا ریکارڈ تھا، اس لیے کہ اس کو سبب بنا کر سب کو بنایا گیا۔ یہ پورا ریکارڈ سارا جو ہے وہ سب اصولوں اور قانون سے سب کچھ، ہر چیز گھری ہوئی ہے، وہ اس کے اندر سارا تھا کہ کیسے کیسے پھیلے گی، وہ بھی سب اگر اور لیکن کے ساتھ میں، ایف اور بٹ کے ساتھ میں۔ اور جو کچھ کرتے جا رہے ہیں وہ ساتھ میں لوگوں کے اعمال وہ ریکارڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے گھیر رکھا ہے، ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا اس ریکارڈ کے اندر جو لوح محفوظ ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اب ایک تو آپ کو سمپل ترجمہ تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ زندگی ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے جو کچھ جو پہلے کر چکے ہیں، بھیج چکے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ آثار، یعنی جسے کہتے ہیں قدموں کے نشان۔ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے زندگی اور موت صرف وہ موت نہیں ہے جہاں سانسیں بند ہو جائیں۔ لوگ جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، اس قرآن کی نظر میں ان کی بڑی تعداد زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ یہ موضوع بھی بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ سامنے آیا، میں تو اس وقت صرف ایک آیت رکھ رہا ہوں یہاں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ بہت آیات ہیں قرآن شریف کہ مردہ، صرف قرآن انہیں نہیں کہتا صرف کہ جن کی سانسیں رک گئیں۔ تو اس پر غور کرو کہ ایک شخص مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے بعد ایک روشنی دی، اس روشنی کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اس روشنی کو لے کے۔ وہ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہو اور وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے؟ یہ اصل زندگی ہے کہ جب اس کے پاس علم آ جائے اور علم کو لے کر چلے آگے، یہ ہے مردے کو زندہ کرنا۔ قوموں کی زندگی کو بھی قرآن نے ایسے کہا ہے۔ قرآن نے کہا، میں تو حوالے بہت دے چکا ہوں، لوگوں آؤ
تاکہ رسول تمہیں زندہ کر دیں، ان کے پاس آؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ یہ چلتے پھرتے خالی یہ زندگی نہیں ہے، اسے وہ زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ ایسے ہی قومیں زندہ ہوتی ہیں، بہت اسے واقعات ہے قرآن میں جسے زندگی کا ہے۔ تو پھر ہم جو تم میں سے جو زندہ ہیں وہ آگے کیا بھیج رہے ہیں، ہم زندہ قوموں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل کے لیے کیا کیا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم، مستقبل کے لیے انہوں نے کیا کیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے کیا نقوش قدم چھوڑ گئے، کیا آثار چھوڑ گئے، اسے بھی چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس آیت کا اور آگے مفہوم اگر غور کریں تو اب یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے بتایا۔ اصل میں تو تسلسل قرآن کی تمام آیات میں ایک دم سے بالکل نئی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ایک تمثیل اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھو کہ زندہ کون مردہ کون۔ اب اسے میں ایسا کروں گا کہ آیت نمبر 23 تک میں ترجمے پڑھ جاؤں گا خالی، اس میں بیچ میں بہت سی نصیحتیں سبق باریکیاں جو ہیں وہ آئندہ۔ بڑی اہم بات ہے، کیوں ایک ساتھ؟ پہلے خوب سوچ لیجیے کہ ایک واقعہ پورا بتایا، ایک تمثیل بتائی ہے۔ بات ایسے شروع کی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کی مثال بیان کرو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ اب یہ ایک پورا واقعہ ہے، دور تک گیا ہے۔ مثال کیا یہ مثال فردی ہے؟ سچ مچ کوئی بستی تھی؟ مثالیں دی جاتی ہیں، تمثیلیں حکایتیں ہوتی ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا لیکن ایک رکھ دی گئی مثال، ایسا مان لو، ایسا سمجھو تم۔ کیا سچ مچ کوئی بستی تھی یا خالی ایک پیرابل ہے یا ایک تمثیل ہے؟ اس پر ایک بحث ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پورا سن لیجئے کیا کیا ہوا تھا۔ یہ پوری جسے تمثیل کہا ہے، جو مثال سے بات شروع کی ہے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو، ایک تمثیل بیان کرو، ایک پیرابل، ایک بستی والوں کی، بستی کے لوگوں کی، کہ ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پہنچے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ تو جب ہم نے دو بھیجے تھے پہلے، ان کو جھٹلایا انہوں نے، فکذبوہما، ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، ایک تیسرے سے ہم نے مدد پہنچائی، تقویت پہنچائی۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے یہ کہا، ما، لوگوں نے یہ کہا ان سے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، یہ بھیجے ہوئے اللہ کے کیسے ہو سکتے ہو؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور بالکل غلط کہہ رہے ہو، کوئی بھی چیز رحمان نے تمہارے اوپر نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، اور تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ اب میں یہ خالی یہ لفظی ترجمے کے ساتھ میں پورا آخر تک بیان کروں گا، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے، وہ بستی کوئی تھی یا نہیں تھی اور لوگوں نے اس پہ کیا کیا کہا ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو وہ جو بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے پیغام لے جانے والے کو پیغامبر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم، کہ ہم لازماً بھیجے ہی ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام بہت واضح طور پر کلیئر بالکل پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اور کچھ نہیں ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے تو نحوست پھیل گئی، لئن لم تنتہوا، اب اگر تم باز نہیں آئے، یہ سب جو تم نے شروع کیا ہے نحوست پھیل گئی بہت اس سے، اگر تم باز نہیں آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے، ولا لازمن ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں ایک دردناک عذاب ملے گا، پھر ایک دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ یہ جو بدشگونی کہہ رہے ہو اور بدبختی کہہ رہے ہو، یہ تو تمہارے اپنی وجہ سے ہے، نحوست جسے کہ تم کہہ رہے ہو، بدشگونی کہہ رہے ہو، یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ این ذکرتم، یہ کیا نحوست ہے جس جو تمہیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ نحوست، یہ برا شگون اس سے ہوگا۔ بل انتم قوم مسرفون، لیکن اصل میں تم اسراف کرنے والے لوگ ہو۔ اب تفصیلات الفاظ کی درمیان میں اور اس میں کیا کیا ہمیں سمجھنے کے لیے گہرائی سے کیا کیا باریکیاں، اسے چھوڑ کر
یہ پورا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ آخر میں اس پر ہم غور کریں گے کہ یہ بستی کوئی تھی یا نہیں تھی تو کہاں تھی، جس کی ایک مثال سے شروع کیا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اب 3 ہو گئے تھے، یہ 2 بھیجے تھے، 2 بھیجے ہوئے تھے، ایک تیسرے سے تقویت پہنچائی ان کو جب جھٹلایا گیا، اب ایک چوتھا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى، اور پھر اقصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شخص بستی کے آخری کنارے سے بھاگتا ہوا آیا۔ قال، اب اسی کا ذکر ہے آگے تک، یہاں رسول یا بھیجے ہوئے کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اس کا مطلب وہ انہی میں سے تھا، باہر سے بھیجا ہوا نہیں تھا، اور یہاں پر اس کو کہا بھی نہیں کہ بھیجا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تم یہ جو بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے، تم ان کی ہے میری قوم کے لوگوں، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اور یہ دیکھ لو تم سے کچھ مانگتے نہیں، اس کے بدلے کسی طرح کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، اور 2 باتیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ وما لی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور میں تو پھر اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ وما لی، اب میں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں بندی کی کروں اس کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ الیہ ترجعون، اور پھر اسی کے پاس جانا ہے حساب کے لیے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، اب یہ وہ کہہ رہا ہے جو چوتھا ایک شخص آیا تھا وہیں کا رہنے والا، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو کیا میں اس ایک اللہ سے ہٹ کر ان کو بنا لوں الہ کہ اگر وہ رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ان کی سفارش سے نہ مجھے کوئی نفع ہوگا اور نہ یہ مجھے چھڑوا سکیں گے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر بھی میں نہیں اسی کی ایک کی کروں تو میں تو بڑی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور بے شک میں آمنت بربکم، تم سب کا رب ہے، میں تو اس کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، تو اب تم بھی اس بات کو غور سے سنو، اپنے اندر اتارو۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اب درمیان میں چھوڑ دیا گیا کہ اسے شہید کر دیا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تھا یا یہیں دنیا میں بشارت دے دی گئی تھی، معلوم نہیں، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کے لوگ بھی جانتے کہ میرے ساتھ کتنا اللہ نے کیا کیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، پچھلے گناہوں کو، پچھلی غلطیوں کو، خطاؤں کو ڈھک دیا، اور مجھے بڑے باعزت لوگوں کے اندر، اکرام جن کا ہوتا ہے ان کے اندر مجھے شامل کر لیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور پھر ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ان کاموں کے لیے ہم کوئی لشکر نہیں اتارتے، اگر لشکر جو اپنے بھیجتے ہیں وہ اور کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، ان کاموں کے لیے تباہ کر، یہ ہم لشکر اتارا بھی نہیں کرتے تھے، کوئی لشکر پھر نہیں اتارا۔ ہوا کیا پھر؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک زبردست دھماکہ تھا یا چنگاڑ تھی یا آواز تھی، اور وہ سب ایسا تھا کہ جیسے بجھی ہوئی راکھ، ایسے ہو گئے سارے۔ یہ یہاں تک چلا ہے، آیت نمبر 29 تک، یہ تمثیل یا مثال یا واقعہ میں نے اس لیے پڑھ کر ایک ساتھ سنا دیا کہ اب ذہن میں رہے، ہم بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے اس پر، بہت جو کچھ لوگوں نے غور کیا یا اظہار خیال کیا ہے۔ جو جتنے پرانے مفسرین ہیں، میں نے ابن کثیر کو دیکھا، ابن جریر کو دیکھا، فتح القدیر کو دیکھا، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سب میں لکھا ہوا بھی ہے کہ جتنے پرانے مفسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ انطاکیہ کا واقعہ ہے، پرانی انگلش کے اندر اسے اینٹیوک کہتے ہیں، اس وقت یہ ترکی میں ہے، ٹرکی میں انطاکیہ، اس وقت جو شام کی سلطنت کہلاتی تھی، یہ اس کا کیپٹل ہوا کرتا تھا انطاکیہ۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے جو بھیجے ہوئے تھے انہیں رسول کہہ لیں ہم، رسول ہی ان کو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو شاگرد تھے انہوں نے چاروں طرف بھیجے دعوت پھیلانے کے لیے، اس میں سے وہ کچھ نام لیتے ہیں کہ یہ لوگ گئے اور یہاں انطاکیہ میں گئے، اور یہ انطاکیہ کی بستی کا واقعہ ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اتنے تو تفسیروں کے، ساری تفسیروں میں تو ہے ہی، وہ جن کے حوالے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ، اور حضرت قتادہ، وہ تو صحابی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، منبہ، اور بہت سے نام ہیں، بڑے بڑے نام، کہ وہ یہ کہتے تھے۔
کہ یہ انطاکیہ کا واقعہ ہے۔ دقت یہ ہے، اب ہسٹری تو پرانے لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں معلوم ہوتی تھی، یا تاریخ ساری ان سے جو تھے پڑھے ہوئے، کہ یہ تقریباً 750 کلومیٹر ہے یہ یروشلم سے، جن کی بات کی کہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، تو پھر وہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے مرسلون کا ہے، دیکھیے بھیجے ہوئے، خاص اصطلاحی زبان میں ہم رسولوں کو بھی مرسلون کہیں بہت سی جگہ کہا ہے، مرسلون یا مرسلین، بھیجے ہوئے، لیکن یہ کسی کو بھی جو ذمہ داری لے کر گیا کہا جا سکتا ہے، جو ذمہ داری لے کے گئے، اس معنی میں کہ وہی آتی ہے وہ رسول ہیں ضروری نہیں ہے، اس لیے رسول لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں کہیں۔ قالوا انا الیکم مرسل، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر وہ حضرت بھیجے ہوئے تھے، اب آگے جو کام چلا رہے تو ان سب کار رسالت انجام دے رہے، بھیجے ہوئے ہیں، اپوائنٹڈ ہیں۔ اب انہوں نے بہت سے حضرت عیسیٰ کے جو حواریوں کے جو نام ہمارے یہاں ملتے ہیں ان کی روایات کے اندر، اس کے حساب سے انہوں نے کہا یہ تھے 2 یا یہ تھے، اور پھر تیسرا یہ تھا۔ یہ تفصیلات ہے کہ انطاکیہ کا واقعہ ہے، یہ ترکی کا۔ اب انطاکیہ کی بات یہ ہے کہ تفصیلات جتنی ہمیں 4 انجیلوں کے بعد ایک فوراً جو نیکسٹ آتا ہے کتاب اس کے اندر آتی ہے، وہ ہے رسولوں کے اعمال، اردو میں اس کا نام ہے ایکٹس آف دی اپوسٹلس، ایکٹس آف دی اپوسٹلس، یہ شارٹ میں خالی ایکٹس کہتے ہیں، اعمال۔ تو یہ جو ایکٹس نام کی کتاب ہے اس میں سب تفصیلات ہیں ان کے سفر کی، اور انہوں نے کیا کیا کیا، بہت کچھ ہے، آپسی اختلاف کی بھی، مختلف ٹاپکس یا موضوعات کے اوپر۔ اس کی جتنی تفصیلات ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سینٹر تھا عیسائیت کا، بن گیا تھا، وہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا ان کی تبلیغ کے نتیجے میں، بہت کامیابیاں ملی تھی، اور پھر باقاعدہ ایک سینٹر بن گیا تھا، یہاں سے چاروں طرف بھیجا جاتا تھا تبلیغ کے لیے لوگوں کو۔ تو اب یہ وہ جگہ ہو کہ جہاں مخالفت کی گئی، جہاں سے نکالا گیا، یا جو تباہ ہو گئی ایک دھماکے کے نتیجے میں، یہ وہ جگہ نہیں ہے انطاکیہ۔ وہاں لوگ پہنچے ہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہاں تو مطلب غیر معمولی، جہاں جو بھی ان کے تبلیغی مشن جاتے تھے، ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی کامیابی ان کو انطاکیہ میں ملی تھی، ان لوگوں کو جو اپوسٹل کہلاتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے، یا حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ان کا اسٹیٹس تو وہی رہا، لفظ وہاں پہ وہ لوگ رسول استعمال کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے رسول۔ اب یہ انطاکیہ کی پوزیشن یہ، تو اس کو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے، میں شارٹ، بہت لمبی ڈسکشن ہے، میں نے درمیان میں سے ایک ذرا سا ان کا خلاصہ دیا ہے۔ یہ بات، یہ دلیل انہوں نے بھی رکھی جو میں نے ابھی آپ کو انطاکیہ کے بارے میں بتائی۔ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا، یہ سب انہوں نے رکھا کہ انطاکیہ نہیں ہو سکتا، اور درست بات ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جتنی پچھلی چلی آ رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلیات سے جو خبریں آئی تھیں وہ لے کر روایت کر دی گئی ہیں، وہ کر دی گئی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ انطاکیہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تاریخی طور پر ثابت ہے یہ بات۔ تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ وہ نہیں طے کر سکے کہ پھر یہ کون سی بستی، کوئی ذہن میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ قرآن میں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کون سی بستی، نہ کسی صحیح حدیث میں آیا کہ یہ بستی کون سی تھی، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی، کسی آتھینٹک طریقے سے، پرامانک سے، کہ یہ رسول تھے کون اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے، کسی آتھینٹک سورس سے پتہ نہیں چلتا، کسی مستند ذریعے سے کون تھے اور کس دور میں بھیجے گئے تھے اور کہاں بھیجے گئے تھے۔ یہ تینوں باتیں ان نون ہیں، کہیں کسی مستند اس کے اندر ریکارڈ نہیں ہے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے قصہ بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو پھر یہ فیصلہ کر دیا، لیکن ہے ضرورت۔ جیسے جیسے ہم گزر جائیں گے، بہت سی چیزیں نہیں کھلی، وہ کھلتی جائیں گی، پہلے معلومات کے اعتبار سے پہلے نہیں معلوم تھی، بہت چیزیں کھلی اس کے بعد سے یہ معلومات ہوئی۔ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہی کوئی ہے یا سچ مچ ہوا تھا، لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ کیا ہوا، تباہ ہو گئے نہیں ہو گئے سارے۔ ایک یہ کہ خالی بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو بستی تباہ ہو گئی، خالی تمثیل تھی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سچ مچ ہوا تھا، لیکن یہ تو قرآن کے ماننے والے کہہ رہے ہیں نا۔ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے کوئی ثبوت اور کوئی دلیل ان کا کہہ دیا ہے، مثال دے دی ہے، ورنہ ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہے ضرورت کہ ہم پن پوائنٹ کر کے رکھ سکیں کہ کون سی جگہ ہے۔
بہرحال تو چونکہ نہیں معلوم ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو غرض و مطلب سمجھ لیجئے کیا کہا گیا اس کے اندر، اس سے کوئی غرض اتنی زیادہ ہے بھی نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، کب تھے، بستی کون سی تھی۔ مولانا محمد علی لاہوری بہت اچھی تفسیر ہے ان کی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھی قرآن کی تفسیر ہے۔ بعض جگہ ذرا سا ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے جس کے اندر ان کا کچھ حصہ ایسا آتا ہے جس سے ہمیں اختلافات ہیں سنیوں کو بہت سے لوگ۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی تبلیغ کا عربوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے لکھا، میں نے اس میں سے ایک ٹکڑا دیا ہے جو انہوں نے بحث کی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی تبلیغ کا عربوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی بھی قریب میں بستے تھے، عیسائی تو بہت ہی تبلیغ کرنے والی قوم ہے، نجران میں، یمن میں، اس میں سب عیسائی بہت رہتے تھے، تو انہوں نے ظاہر تبلیغ کی، ان کا کہ یہ عربوں نے نہیں سن کے دی ان کی۔ اس کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے تمثیل کے اندر کہ ایک بستی ایسی سخت دل ہے، یہ عرب یا بستی کون سی، مکہ، پھر تو ایک بستی ایسی سخت دل ہے کہ جو 2 رسولوں کو جھٹلا چکی ہے، تب تیسرا رسول ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 2 کو جھٹلانے کے بعد ایک تیسرا جو ہے وہ بھیجا گیا، اور وہ چوتھا آدمی ان کا جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان سے آپ کو بڑی تقویت ملی، ان دنوں میں بڑی مدد ملی جب سب نے جھٹلایا تھا۔ تو وہ چوتھا وہ ہے جو جسے کہا کہ وہ اس نے آنے کے بعد ان کو سپورٹ کیا، وہ اسی قوم کے لوگوں میں سے تھا۔ اس واقعے کی طرف اگر اشارہ نہیں ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ لگتا ہے پوری تاریخ کا کہ انہوں نے وہ پیغام نہیں مانا، یہودیوں کی دعوت کو، عیسائیوں کی دعوت کو نہیں مانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان کو جھٹلایا، اور پھر ان کا جو سپورٹ کرنے والے ایک وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، جو اس دور کے اندر، باقی تو سپورٹرز بہت نکلے لیکن سب سے شروع کے سپورٹ کرنے والے ان کے جو تھے، جب جھٹلایا گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس واقعے کی طرف اشارہ نہ ہو تو پھر 2 رسول پہلے بھیجنے میں اور تیسرا بعد میں بھیجنے میں کوئی خاص غرض نظر نہیں آتی۔ یہ جملہ شاید نہیں سمجھے ہوں آپ، یعنی یہ کیسے، مطلب ایک ہی جگہ 2 رسول بھیجے گئے، کہیں اور ہوا تاریخ میں؟ ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ 2 رسول بھیج دیے گئے، پھر ایک تیسرا بھی بھیج دیا، تو ضرورت کیا ہے؟ بھائی جھٹلایا گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، حجت پوری ہو جائے گی، ان کا کام تو پہنچانا تھا۔ کیا بستی میں 2 رسول مل کر بھی نہیں پہنچا سکے تھے کہ تیسرے کو بھیجا گیا؟ زبردستی تھوڑی منوانا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی غرض سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر تیسرا کیوں بھیج دیا گیا، اگر ورنہ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ جاوید احمد غامدی صاحب اپنے آپ کو انہی کا شاگرد کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سلیش کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا ہے، شیخ جاوید احمد غامدی۔ اور میں نے دونوں کو کی اس میں دیکھا تفسیروں میں، تو جاوید احمد غامدی صاحب نے انہی کا اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہ استاد نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور انہوں نے پورے جو کچھ ہے اسی کی تائید کی ہے جو تفسیر انہوں نے کی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے، تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس کا خلاصہ سار ہو تو بڑی لمبی بحث ہے یہ ڈسکشن۔ 2 رسولوں سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ایک ہی ہمیں جتنے قرآن سے واقعات ملتے ہیں، صرف ایک موقع ایسا ہے کہ جب جہاں 2 کو بھیجا گیا، ورنہ کہیں 2 کو ایک ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 رسولوں سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون ہے، تیسرے سے مراد وہ خفیہ مومن ہے جس کا ذکر سورہ مومن میں ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے بیان بڑا ایک شخص کا، یہ کہہ کر شروع ہوتا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک خفیہ ایمان والا تھا، اور اس نے کہنا شروع کیا کہ تم لوگ کیا کرتے، یعنی انہیں درباریوں میں سے تھا، اہم آدمی تھا ان کا، آل فرعون میں سے تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا، یکتمو ایمان۔ اور اس کے بعد پھر اس نے بڑی لمبی تقریر کی، بڑی دور تک گئی، اس میں درباریوں نے اعتراض کیے، ان کے جواب دیے، فرعون نے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہا، اس کے جواب دیے، اور آخر تک توحید، رسالت، آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ ان کی تم جان لینا چاہتے ہو، صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ قرآن کے اندر اس کا بیان ہے، اسی کے نام پر کہ یک سورت کا نام ہے مومن۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی دور کا ہے، تو مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا کہ یہ وہ ہے، یہ جس کا تیسرے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ تیسرا وہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ایک طریقے سے اس کی حیثیت بھی پیغام پہنچانے والوں کی تھی۔ تو پیغام پہنچانے والا لفظی معنوں کے اندر رسول ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بھی تو ہمارے پچھلے بھی جو دور کے اس میں صحابی بھی شامل ہیں، ان سب نے بھی تو جو حضرت عیسیٰ کے بعد والے لوگ تھے انہیں رسول ہی مانا، انہیں پیغام پہنچانے والے اس معنوں میں رسول، کہ ان پر وحی نہیں آ رہی۔ تو وہ ان کا تیسرا ہے وہ جس سے بہت ایک طاقت مل گئی کہ اس نے وہاں پر فرعون کے دربار میں اور پھر وہ انہی میں سے تھا اور اونچے عہدیدار تھا،
اور وہ بڑا ڈیفینڈ کیا. وہ پڑھنے کا ہے, پورا وقت جاتا ہے تو اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو پورا ترجمہ پڑھ کر. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے, بڑا لمبا بیان ہے جہاں اس کی تقریر ہے, جہاں اس سے یہ کہہ کر شروع ہوئی ہے, شروعات اس سے ہوئی ہے کہ آل فرعون میں ایک شخص وہ تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ کو, اور پھر اس نے کہا یہ دعوت دیتے ہیں اور صحیح دیتے ہیں, اور توحید رسالت آخرت سب کی دعوت دی ہے. درباری کچھ کہتے تھے تو ان کا جواب دیتا تھا. بہرحال تو یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد وہ اپنے پھر بعد میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ایمان چھپائے ہوئے تھا, بعد میں وہی مومن اعلانیہ نکل کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگا. یعنی انہوں نے چوتھا بھی اسے ہی بنا دیا کہ وہی تھا جو بھاگا ہوا آیا. حالانکہ وہاں پر اس کو مرسلین نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ایک شخص رجل کہہ کے بات کی کہ وہ دوسرے شہر کے دوسرے حصے سے ایک وہیں اپنی قوم کا آدمی تھا, وہ آیا اور اس نے بھی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ تیسرا جو تھا وہ چوتھا تھا ایک ہی ہے جو ان کا خیال ہے. ان کا وہی شخص جو تھا وہ بات کو اوپنلی نکل آیا. اور اس کے بعد پھر انہی کا یہ ہے کہ اور فرعون جب ڈوب گیا تو وہاں ایک طرف تو وہ فرعون ڈوبا, لیکن ادھر ان جو لوگ وہاں رہ گئے تھے, ادھر فوجیں گئی تھی نا, خالی ساری قوم تھوڑی چلی گئی تھی آل فرعون کی. تو ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا. وہ ذکر ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور سب تباہ ہو گئے سارے. تو پھر وہ علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اس کی قوم کے مصریوں پر اللہ کا عذاب, یہ آیت نمبر سورہ اعراف 137 میں ہے یہ کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا. پھر اس کے بعد اب ان کی بات چل رہی ہے کہ فلسطین سے وہاں کے جو پرانے حکمراں تھے, یہ لوگ جب گئے نکلے ہجرت کر کے, یا حضرت موسیٰ نکال کر لے گئے تھے بنی اسرائیل کو, آخر میں فلسطین پہنچے اور وہاں کے جو پرانے حکمراں تھے انہیں ہٹا کر اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث کر دیا. یہ سورہ اعراف میں کہا گیا کہ ہم وارث کر دیں گے. اور رعد یعنی بجلی, برق, رعد کڑک اور برق, بجلی اور زلزلہ, اس کے عذاب نے مصر کے ادھر ہی ان کے اوپر یہ عذاب آیا. وہاں ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو وراثت مل گئی بنی اسرائیل کی فلسطین میں جو گئے تھے. اور جو یہاں کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے اوپر گرج اور بجلی اور زلزلے کے عذاب نے مصر کی جتنی بھی تعمیرات تھیں, جتنے بھی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں, محل تھے, اور اس کے سارے باغ اور چمن جو ہے وہ تہس نہس کر دیے. یہ سورہ یاسین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے. تو اتنا میں نے بتایا ان کے بارے میں. یہ ایسے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے انکانت, آپ نے سنی تھی پہلے, انکانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. ان کا عذاب ایک سخت چنگھاڑ کے سوا کچھ نہیں تھا, ایک سخت آواز یہی تھی بڑے زبردست, اور بس وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی چیز بجھی ہوئی راکھ. تو انہوں نے کہا ان کا یہاں پر سب محل وحل سب تباہ ہو گئے اس زلزلے سے, جہاں سے فرعون نکلا تھا اور باقی آل فرعون رہ گئے تھے. یہاں تک میں وہ تو بات بڑی زبردست ہے, دل کو لگنے والی, کہ 2 نبی گئے وہاں پہنچے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. اچھا یہ بھی اسٹرانگ ہے دلیل کہ وہ جو تھا اتنی تفصیل کے ساتھ میں جو کرتا تھا, وہاں تیسرا وہ تھا. یہ بھی یہاں تک بہت اسٹرانگ ہے بات. چوتھے کی بات ذرا سا کھینچتانی ہے کہ وہ چوتھا بھی یہی تیسرا تھا. قرآن نے اس کو مرسلین میں سے نہیں رکھا, اس کا نام یہ کہ پھر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جب ان 3 کو جھٹلایا گیا, اور اس نے کہا تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اب یہ ذرا سی چلیے مان سکتے ہیں, ہے ذرا سی مطلب بات بالکل ایکوریٹ نہیں لگتی دل کو زیادہ, لیکن مان لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی وہی ہوگا, اس لیے کہ وہ پہلی کی چیزیں بڑی اسٹرانگ ہیں دلیلیں, تو شاید یہی ہوگا واقعہ. تو پھر چوتھا بھی یہی ہے, کوئی اور نہیں مل رہا. تو اب وہ اعلانیہ کرنے لگا, آنے کے بعد ان کی سپورٹ کرنے لگا. تو حالانکہ پہلے اسی کو مرسلین کا یا خالی رجل ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا یہ کہا گیا تھا. لیکن آخر میں جا کے ان کی تھیوری فیل ہو جاتی ہے. لاسٹ میں کوئی ریکارڈ وہاں پر تاریخ میں نہیں ملتا وہاں کوئی بڑا زلزلہ آیا, کہیں نہیں تاریخ میں کوئی ریکارڈ. وہاں پر یہ فرعون تو ڈوب گیا, اس فرعون کے بعد پھر وہ جاری رہے وہاں پر. فرعون تو وہ کہلاتے تھے, ٹائٹل تھا ایک, نام الگ الگ تھے, وہ سب فرعون کہلاتے تھے ٹوٹل فرعون, اور الگ الگ نسلوں کے فرعون تھے. نسلیں چلتی تھی, ڈائنیسٹیز, ایک نسل بڑی دنوں تک چلی, پھر اگلی چلی, پھر اگلی چلی. تو یہ تو 19ویں ڈائنیسٹی یعنی 19ویں نسل چل رہی تھی. خاندان, اس سے پہلے کوئی اور خاندان تھے فرعونوں کی, جس کا یہ فرعون تھا جو ڈوب گیا. ریمیسس اس کا نام تھا,
جو ڈوب گیا، رمسیس وہ تھا جو جس نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا. تو یہ اس کے بعد تو چلیں پھر ان کے نام موجود ہیں، ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں، ان کے سال موجود ہیں، اور ایسے موجود ہیں اس لیے کہ وہ بڑے بڑے اپنے کتبے لگاتے تھے، چیزیں اپنے ریکارڈ میں چھوڑتے تھے، تو وہ سب بات تک موجود ہیں ساری. وہ اپنی لاشیں تک تو ریکارڈ میں چھوڑتے تھے، اپنے جسم تک تو پھر اور بڑے بڑے بلڈنگوں کے اوپر نام اور تصویریں اور ان کے وہ بنتے تھے مجسمے، اور یہ ساری چیزیں وہ چھوڑتے تھے. وہ تو ان سے سارے ریکارڈ بنے، تو ریکارڈ بھی آرکیولوجی کے سارے آتھینٹک ہیں. تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ سب کچھ سارے محل اور سب کچھ ختم ہو گئے تھے. کوئی دھماکہ ایسا ہو گیا جیسے کمزور ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے 9 عذاب آئے. قحط کا عذاب بھی تھا اس میں، اور مینڈوکوں کا تھا، خون کا تھا، جو کا. آج اس آگے اکانومی برباد ہو گئی آخر کے وقت تک آتے آتے. تو حالت تو تباہی تھی، اکنامکلی تو تباہ ہو چکے تھے پہلے ہی وہ. اب اس کے بعد جب حضرت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا، وہاں جا کے سب ڈوب گئے، وہ ختم ہو گئے. تو یہ جو بچے تھے یہ بہت کمزور ہو گئے تھے. ان کی تعداد کچھ بنی اسرائیل جو وہاں رہ گئے تھے، اب بائبل تو یہ کہتی ہے سب نکل گئے تھے، نہیں نکلے تھے، سب نکل نہیں سکتے. بائبل نے کہا 20 لاکھ تھے بنی اسرائیل، وہ سب نکل گئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ. 20 لاکھ کی تعداد ایک ساتھ نکلنا ناممکن ہے، نکل ہی نہیں سکتے. اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، بہت سسکتے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے. پیچھے فرعون کی فوجیں پیچھا کریں گی. رات کو نکلے تھے، صبح معلوم ہو جائے گا وہ کریں گی گھوڑوں سے، یہ پیدل بھاگ رہے ہیں. اتنا سا گیپ ہے درمیان میں، وقت کا فاصلہ بڑا لمبا ہے. تو اس میں تو ہٹے کٹے ہی جا سکتے ہیں صرف، پھر کچھ باقی تو ساتھ دے ہی نہیں سکتے، سب مارے جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، یا ان کی وجہ سے سب پھنس جائیں پھر. تو سب نکل ہی نہیں سکتے. کمزور عورتیں یا وہ جو کمزور بوڑھے اور طاقت میں جو کم ہوں، یا بہت چھوٹے بچے نہیں بھاگ سکتے اور نہیں نکل سکتے جتنی تیزی سے جانا تھا. اور پھر بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کہا اس کے کون جھنجٹ میں پڑے، یہی پڑے رہو، یہ مزاج ہوتا ہے. تو وہاں رکے تھے لوگ بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کو وہاں پر بھی وہ سب بلڈنگیں خالی ہو گئی تھی، اکانومی برباد ہو گئی تھی. جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا تو بہت سی چیزیں ان کو وہاں مل گئیں جو ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور یہ کمزور ہو گئے تھے. لیکن فرعون چلے بہت بات تک. ان کی ایک 20ویں ڈائنیسٹی بھی چلی ہے، یعنی 20ویں نسل بھی. یہ 19ویں کا سلسلہ تھا جس کے اندر سے یہ تھے. میں اس کے ایک آدھ کی تصویریں دکھاؤں گا آپ کو. قرآن نے کہا کہ وہ اورثنا القوم الذین، سورہ اعراف کی آیت ہے 7ویں سورت کی. ہم نے الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، مشرق و ہم نے ایسی سرزمین کا وارث انہیں کر دیا جس کے مشرق و مغرب، یعنی جس کے اطراف کے اندر ہم نے بڑی برکت رکھی تھی. وہ لوگ جو دبے کچلے تھے ہم نے انہیں وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو. یہ سرزمین کون سی ہے؟ یہ صاف الفاظ ہیں جس کا وعدہ تھا ان سے. دیکھیے یہ آیت چل رہی ہے ابھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، ہمارا کیا کلمہ فائنل ہو گیا، تمہارے رب کا کیا ہوا کہی ہوئی بات فائنل ہو گئی. یعنی یہ وعدہ تھا، تب سے وعدہ تھا کہ تمہیں جب کہا کہ جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے تمہارے لیے لکھ دی. پھر عذاب کے طور پر پھر بات آئی، جب انہوں نے گڑبڑ کی تو کہا ٹھیک ہے اب 40 سال بعد ملے گی، 40 سال سزا بھگتو پہلے. تو ان کے لیے پہلے سے طے تھی، وہ پورا ہوا رب. تو یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، وہاں کے اسرائیل کی بات ہے. وہ ایریا اس وقت کنعان کہلاتا تھا، اسرائیل نہیں کہلاتا تھا. کنعان کہلاتا تھا کہ کنعان جو ہے وہ اس کی حکومت تمہیں دیں گے. تو بنی بما صبروا، سب استقامت کہاں تھی؟ استقامت ان کے اندر. یہ نکلے تو نکلتے کا ہمارے لیے بھی ایک دیوتا بنوا دو. تھوڑے ہی دن کے بعد بولے کہ یہ تو من و سلوا تو ہم نہیں کھائیں گے، ہم پیاز اور لہسن اور ککڑی اور کھیرے کھائیں گے. استقامت کدھر تھی یہ جن کی بات کی گئی ان میں تھی. جب یہ نسل ختم ہو گئی اور وہ جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم جا رہے ہیں، اگلی نسل جو آئی ہے وہیں جو ڈیزرٹ میں پیدا ہوئی تھی ان میں تھی. اور وہ پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر بنی اسرائیل کے اندر باقاعدہ حکومت قائم ہوئی ان کی، اور پھر اس کے بعد بہت لمبے عرصے تک رہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو استقامت اختیار کی بما صبروا، اس کے بدلے میں ہم نے انہیں وارث بنا دیا. تو یہ وارث بننا تو وہاں کا ہے، یہاں کا نہیں ہے، مصر کا نہیں ہے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اسے تباہ کر دیا جو انہوں نے فرعون اور انہوں نے وہ سب کچھ بنایا تھا اسے تباہ کر دیا، اور ان کی قوم کے لوگوں نے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، انٹرسٹنگ چیز. اصل میں سورہ اعراف کے درس میں بتا چکا ہوں میں. سورہ اعراف کا درس 134 سے 143 اس کے اوپر موجود ہے، بہت تفصیل سے ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں. دیکھیے یہ فرعون ہے رمسیس II اوپر، یہ وہ فرعون ہے جس نے پالا تھا جب وہ حضرت موسیٰ جو اس کے اندر گئے تھے
کنڈیا کے اندر. رمسیس II یہ اس کا نام تھا. یہ 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک. کسی کو یہ خیال نہیں ہو کہ الٹی کیسے چل رہی ہے گنتی, یہ شروع میں بڑی ہے بات تک چھوٹی ہے. قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے پہلے گنتی الٹی ہی چلے گی. اب آپ سے 10 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا, آپ سے 20 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا, تو 10 سال پہلے جو واقعہ ہوا, جو 20 سال پہلے واقعہ ہوا وہ پرانا ہے, اور 10 سال پہلے جو ہے وہ نیا ہے. تو کہا یہ جائے گا کہ 10 سے لے کے 20 تک, یہ نہیں کہا 20 سے 10 نہیں کہا جائے گا, 10 سال تو 20 والا پرانا ہے, کہا جائے گا 20 سے لے کر وہاں سے ادھر آ رہے ہیں 20 سے لے کے 10 تک, 10 سے 20 نہیں کہا جائے گا. یہ 20 سے لے کے 10 تک یہاں گڑبڑ ہوتی رہی, 20 سال پہلے سے 10 سال پہلے تک. پھر حضرت عیسیٰ سے چونکہ گنتیاں چل رہی ہیں سالوں کی, اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ کے پھر پازیٹیو گنتیاں چلیں گی. تو 1279 سال سے لے کے 1213 BC قبل مسیح تک یہ تھا, یہ اس نے پالا تھا. یہ نہیں ڈوبا تھا, یہ اس کے اندر انجیلوں میں صاف طور پہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ نکلے اور نکلنے کے بعد ان کو نبوت ملی گھر جانے کے, ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ وہاں پر, تو اس وقت دور بدل گیا تھا اور بیٹا آ گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 90 سال کی عمر میں مرا ہے رمسیس II جو ہے, اور اس کو بہت بیماریاں تھیں طرح طرح کی, تو 90 سال کی عمر کی وجہ سے تو یہ اپنی فطری موت مرا تھا. جب یہ پہنچے تو یہ جو اس کا جو نام تھا یہ مرنے پات, یہ مرنے پات تھا. یہ ہے وہ جو ڈوبا تھا, یہ جس کی لاش ملی ادھر, جس کی باڈی ملی ہے جو سائڈ میں بنائی ہے. یہ 1279 سے لے کے 1203 تک تھا, درمیان میں اور بھی تھا کوئی, یہ نہیں, یہ 1279 اوپر ہے. 1279 سے 1203 BC تک بنی اسرائیل جو نکلے ہیں وہ 1203 میں نکلے ہیں جب یہ ڈوبا. اس کے نیچے دیکھ لیجیے, جب یہ ڈوبا اور 40 سال رہے وہاں اس کے اندر صحرا کے اندر. 1203 میں سے 1164 جو ہے آپ سبٹریکٹ کریے تو 39 آئے گا, 39 سال. لیکن 39 سال وہ سولر سورج کی, تو یہ 40 سال بیٹھیں گے. تو یہ 40 سال جو ہے بنی اسرائیل وہاں رہے. اب اس کے بعد پھر نیکسٹ اس کا یہ آ گیا تھا, رمسیس III آ گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کی ختم ہو گیا سب کچھ وہاں پر, کوئی بلڈنگ نہیں گری تھی, کمزور ہو گئی تھی, اکانومی کمزور ہو گئی تھی, لوگ سب ختم ہو گئے تھے, فوجیں ختم ہو گئی تھیں, وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ان میں حکومت کرنے کی ان لوگوں کے عوام اس میں وہ نہیں تھے کہ اب بھی غلام بنے رہے ہیں ہمارے. یہ لوگ تازہ دم تھے اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ قبضہ بھی کیا. تو رمسیس III جو تھا وہ اس ایریے میں تھا. اس کے بعد یہ تو چلی ہے, یہ 19th ڈائنیسٹی ہے, یہ چلی ہے. پھر اس کے بعد 20ویں نسل چلی ہے, ایک دوسری حکومت آ گئی تھی لیکن انہی کی نسل کی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ فرعون جو آنے شروع ہوئے وہ ادھر افریقہ کے تھے, وہ فرعون بننے شروع ہوئے, فرعون وہ بھی کہلاتے تھے. تو یہ تو نہ یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ ان کی حکومت تو چلی ہے بعد تک, تو یہ غلط ہے. نہ وہاں کوئی زلزلہ آیا, نہ ان کی بلڈنگیں گری, سب تاریخ میں ریکارڈ موجود ہے. نہ ان کی بلڈنگیں گری اور نہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے فرعونیت جو ان کے فرعون جاری رہے, آگے تک کمزور ہو گئے تھے, حکومتیں کمزور ہو گئی تھیں, یہ بات ضروری. تو یہاں آ کے وہ تھیوری بالکل ڈھہ جاتی ہے کہ یہ ان کے علم میں نہیں رہا ہو مولانا امین اصلاحی کے کہ تاریخ کا یہ حصہ کہ وہاں تو ایسا کوئی زلزلہ بڑا دھماکے کے ساتھ میں تباہ نہیں ہوا تھا. وزیر یہ جو ہے دیکھیے, یہ ہے اسرائیل, وہاں تک حکومت تھی ان کی, یہ معلوم ہوا ہے, پہلے ان کو نہیں معلوم رہا ہوگا. ان کی حکومت وہاں تک تھی. اور یہ رمسیس III بھی میں نے دکھایا جو بات کو بنا ہے, اس کا اسٹیچو نکلا ہے وہاں پر اس علاقے کے اندر, کنعان کے علاقے کے اندر. تو یہ لوگ جب پہنچے تو وہاں سے ان کو ہٹنا پڑا, اسی وقت وہ وہاں سے چھوڑ کر ہٹ رہے تھے. تو یہ وارث بنے ان کے, جو کچھ وہاں کی بلڈنگیں اور ساری چیزیں تھیں اس کے وارث بنے اسرائیل بنے. تو وارث بھی وہاں پہ بنے فلسطین میں اپنی سرزمین کے اندر. یہ اس وقت کا علاقہ ہے. یہ جس میں نیچے سے چل رہا ہے براؤن, یہ سارا علاقہ ہے فرعونوں کے قبضے میں تھا. وہاں تک کا اسرائیل تک کا یہ علاقہ فرعونوں کے قبضے میں تھا. یہ بنی اسرائیل جب پہنچے اس سے پہلے ہی چھوڑ چکے تھے اس علاقے کو, یا ہر گئے تھے یا بھاگے تھے وہاں سے اس سے پہلے ہی. اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے جنگ ہوئی اور انہوں نے جیتی, اور پھر وہاں پہ بنی اسرائیل اس کے اندر کنعان میں یا اسرائیل کے اندر رہنے لگے. یہ جو براؤن ہے یہ اس سب کے اندر, اور وہاں پر ان کی ریکارڈ ملے ہیں, ان کا مجسمہ ملا اس کا تیسرے والے کا. اس کا مطلب اس کی حکومت ان کو تو 40 سال لگے وہاں پہنچنے میں. اس سے پہلے جو اس کی حکومت تھی وہاں تک تھی جو بات کو آیا ہے. اس کا اسٹیچو وہاں پر بھی بنا تھا. یہ تو 40 سال بعد پہنچے ہیں اس کے ڈوبنے کے. اچھا, اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی تمثیل ہے کچھ نہیں ہے, یعنی یہ ان کی بات غلط ہو گئی, ایسا نہیں ہوا. یہاں تک جا کے تھیوری پوری ڈھہ جاتی ہے کہ ایک دھماکے کے ساتھ سب تباہ ہو گئے, ایسا نہیں ہوا. اب
ایک تھیوری یہ ہے کہ خالی ایک تمثیل ہے، تو وہ اس وجہ سے غلط ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 دیکھیے، بالکل وہی انداز ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ مثالیں تمثیلیں ان چیزوں کی دی جاتی ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں۔ چاہے جتنے پیرابلز آپ دیکھ لیجئے، چاہے جتنی مثالیں دیکھ لیجئے، تمثیلیں دی جاتی ہیں جسے لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ جنہیں نہیں جانتے وہ ان کو مثال میں نہیں لایا جاتا۔ جیسے یہ مثال میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال بتاؤ، کماء انزلناہ من السماء، جیسے بارش آسمان سے پانی برستا ہے، فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر وہ زمین کے اندر پانی خلط ملط ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں افزائش ہوتی ہے، فاصبح حشیما تذروہ الرياح، اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ ریزہ ریزہ ہو کے بھوسا اڑ جاتا ہے۔ تو ان دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے۔ تو جن چیزوں کو لوگ جانتے ہیں، تمثیلیں وہاں سے دی جاتی ہیں، مثالیں وہاں سے دی جاتی ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، یہی کہہ کے وہاں پہ بات شروع ہوئی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو مثال بتاؤ ایک قریے کی، ایک بستی کی۔ اس کا مطلب بستی تھی، یا یہ خالی ایسی چیز نہیں جسے لوگ نہیں جانتے اور مثال دے دی۔ ایسا ہوا، دو رسول آئے، ایک تیسرا پہنچا، اتنی لمبا واقعہ بیان کیا جا رہا، ہم کہتے ہیں خالی ایک تمثیل ہے۔ اس کو نہیں ماننے والے جب ان کے سامنے آپ تو مان لیں گے کہ صاحب قرآن نے کہا صحیح ہے، لیکن نہیں ماننے والے کہیں گے ایک واقعہ گڑھ کے رکھ دیا، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسی فرضی واقعہ اس سے کیا سیکھیں ہم؟ تو پھر وہ واقعہ ہوا ہے، وہ مثال صحیح ہے، اور جیسے یہ ہے ایسے ہی مثالیں دی جاتی ہیں اس کی جو لوگ جانتے ہیں۔ اب ہم پھر وہاں آتے ہیں۔ انطاکیہ پرانے لوگ کہتے تھے، انطاکیہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ اب یروشلم سے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے اندر ریکارڈ موجود ہے، وہی جو رسولوں کے اعمال، ایکٹس آف دی 4 انجیلوں کے بعد جو کتاب آتی ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، رسولوں کے اعمال، ایکٹس آف دی اپوسٹلس، تو اس کے اندر 11 چیپٹر سے لے کر 17-18 چیپٹر تک بڑی تفصیلات ہیں۔ اب اتنی تو یہاں پر پڑھ کے سنائی نہیں جا سکتی، اتنے حوالے بھی نہیں دیے جا سکتے، لیکن وہ ریکارڈ سارے جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہاں وہ پہنچے تھے ایک انطاکیہ کے اندر، اس کے تو سینٹر بنا لیا تھا، پھر یہاں سے ان کے تبلیغی ٹور ہوئے تھے، یہ نیچے قبرص ہے، سائپرس، اور یہ اوپر گئے۔ سب سے پہلے جو گئے تھے وہ برنباس اور پال گئے تھے، وہ وہاں پر رہے یہ سارے علاقوں میں، اور یہ انہوں نے بنایا تھا، اور پھر انطاکیہ میں سال تقریباً اس کو سینٹر بنا کے سال بھر رہے وہ، پھر یہاں سے لوٹے، پھر وہاں سے بھیجے گئے تیسرا بھیجا گیا ایک، وہ تیسرے کا نام جو تھا یہ یہاں پر یہ چل رہے ہیں۔ اب اس میں یہ جو ہے یہ سب جگہوں پر آئے، ایک نام آ رہے ہیں لسٹرا، یہ ہے بستی وہ، اب میں آگے بتاتا ہوں کیسے۔ یہ لسٹرا وہ بستی ہے، یہ تو وہ بات جو کہیں صحابہ اور بزرگوں سے یا پرانی تفسیروں سے آئی، وہ انطاکیہ تک رک گئے، انطاکیہ نہیں ہے وہ، لیکن کچھ حقیقت ہے اس کے اندر۔ ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ اسرائیلی روایات سے لیا ہو، اسرائیلیات سے جسے کہتے ہیں لے لیا، جیسے قوم عاد کی بستی جو ہے وہ ڈسکور ہوئی، کیسے ڈسکور ہوئی؟ اس جگہ کی کھدائی کی روایات صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ یہاں تھی وہ۔ تو خاص طور سے مقامات کے معاملے میں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں روایات، جغرافیائی علاقوں کے معاملے میں نسل در نسل بستی کے اندر کوئی عقیدہ چلا آ رہا ہوتا ہے، یہاں فلاں چیز تھی، تو وہاں کھدائیاں کی جاتی ہیں، اکثر وہ باتیں صحیح نکلتی ہیں جو چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی مستند قرآن حدیث میں یا بائبل میں نہیں ہوگا وہ کہ کون سی جگہ تھی۔ جیسے قوم عاد نکلی، ایسے ہی یہ روایات چلی آ رہی ہوں گی۔ انطاکیہ اس لیے نام بہت آیا ہوگا کہ یہ تو سینٹر تھا ان کا، یہاں سے تبلیغی مشن جاتے تھے، تو ان کی بات، اور حضرت عیسیٰ کے وہی اپوسٹلس جو کہلاتے تھے، ان کے بھیجے ہوئے، یعنی ان کے جانے کے بعد بھی وہ جا کے سب جگہ انہوں نے یہ راؤنڈز لیے ہیں، تبلیغی سفر کیے ہیں، لیکن اس میں خاص یہ 2 لوگ گئے تھے، پہلے 2 گئے تھے، اس کے بعد پھر تیسرا آیا تھا، اور پھر چوتھا کون وہ بات کو، لیکن میں بستی کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں اس سفر میں۔ یہ لسٹرا کیوں؟ پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے، بات یہاں سے شروع ہوئی، وَاضْرِبْ لَهُم مثلا 3-4 سلائڈ کہہ رہا ہوں، اس پہ پھر سے غور کر لیجئے۔ ان کو ایک قریہ، ایک بستی کی مثال بیان کرو، ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، رسول لفظ نہیں استعمال کیا ہے، رسول بھی بھیجے ہوئے ہوتے لیکن بھیجے ہوئے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، تو خاص طور سے وہ لفظ نہیں استعمال کیا جسے ہم ٹرمینالوجی اصطلاح میں کہیں کہ وہ جس کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، چرچ میں بھیجے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ یہ تو چرچ کے شروع کے دن تھے، بالکل شروع کے دن، تو پھر جو کچھ بھی تھا تھوڑی سی غلط حالت میں تھا، لیکن وہی تبلیغ تھی، اور اسی کے اندر بہت سی چیزیں تھیں وہ جو تبلیغ لے کر چل رہے تھے۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے 500 سال بعد تشریف لائے ہیں، ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے،
تو انہیں بھی یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے بھیجوایا. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دو بھیجے گئے تھے. فعززنا بثالث، تیسرے سے پھر تقویت پہنچائی. فقالوا انا الیکم مرسلون، ان سب نے کہا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو ایک مشن. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا تم بدشگون ہو، بدشگونی نحوست ہے تمہارے اندر، ہمارے یہاں تم سے بدشگونی ہو گئی، یہاں پہ بہت سی جب سے آئے ہو گڑبڑ شروع ہو گئی. اگر تم نہیں مانے تو تمہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب دیں گے تمہیں، ہم سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک بھی کر دیں گے. اور پھر ایک اس آیت کو یاد رکھیے گا ہوگی کہ پھر مدینے کے ایک، اسے رجل کا ہے، ایک مرد، ایک انسان، یہاں پر مرسلین یا رسول لفظ نہیں آیا. اور پھر وہاں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے، بستی کے دوسرے محلے سے ایک بھاگتا ہوا آیا، اور رجل یسعی، بھاگتا ہوا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں ان کی باتیں مانتے کیوں نہیں تم؟ یہ جو ہیں تین. تو بہرحال یہ یہاں تک کی بات یاد رکھیے گا. اب لسٹرا پہ میں آتا ہوں. یہ جو رسولوں کے اعمال، یہ ہیں حوالے، اسے میں اردو میں نہیں لکھا میں نے یا ہندی میں. ایکٹس 14 چیپٹر نمبر 14 رسولوں کے اعمال کہلاتا ہے اردو میں. ایکٹس آف دی اپوسٹلس، اس میں چیپٹر نمبر 14 اس میں ہے کہ برناباس اور پال جو ہیں ان کو پتھر، یعنی یہاں اس میں تھا نا ان کا ہم پتھر ماریں گے، ان پہ پتھراؤ کیا گیا. وہ تو مردہ تقریباً ادمرا ہو کے پڑ گیا تھا برناباس تو ایسا، اور انہوں نے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑا تھا. اتنا پتھراؤ ان کے اوپر کیا تھا اس لسٹرا کے لوگوں نے. انہوں نے یہ کیا، شرک کی پوزیشن یہ تھی، انہوں نے کسی کو اچھا کر دیا. وہاں مطلب یہ تھا کہ کوئی بیمار تھی، اس کو پڑھ کے پھونکا یا کچھ کیا، وہ اچھی ہو گئی. اب ان لوگوں کو ہوا کہ یہ تو دیوتا ہیں، تو ان کا یہ جوپیٹر دیوتا ہیں، یہ جو ہیں یہ فلاں دیوتا ہیں، یہ دونوں کو، اور ہم ان کی پوجا کریں گے. تو یہ بھاگے. انہوں نے کہا نہیں ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تمہیں ان پیغام پہنچانے کے لیے آئے اللہ کا. یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، بائبل کے اندر، اس چیپٹر کے اندر. پوری بھیڑ آئی کہ نہ تو تمہیں بٹھا کے پوجا کریں گے. تو اس درجے کا شرک تھا وہاں پر. یہ بھاگے جب، تو کچھ لوگوں نے انہیں بھڑکا دیا، تو انہوں نے پتھراؤ شروع کیا بہت ان کے پتھر مار مار کے. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ تمہیں پتھر مار مار کے ہم وہ کر دیں گے، تو وہ سچ مچ بھی ہوا یہاں پر ان دونوں کے ساتھ میں. پھر ایکٹس نیکسٹ چیپٹر میں کہ ختم ہوتے ہوتے یہ بات آئی کہ وہاں پر چرچ میں میٹنگ ہوئی. یہ وہاں سے واپس گئے، انطاکیہ آئے پہلے تو لوٹ کر، انطاکیہ سے پھر یروشلم واپس گئے. یروشلم کے اندر جو چرچ تھا وہی سارے ڈیسیشنز لیتے تھے. وہاں میٹنگیں ہوئیں. پھر ان سے کہا گیا کہ پھر جاؤ. اب کیسے جو ہے سلاس کو بھیجا گیا پال کے ساتھ میں کہ جاؤ تم جاؤ. یہ ہیں تیسرے سلاس جن کو بھیجا گیا ہے، اور وہ لسٹرا پہنچے. یہ وہاں چیپٹر نمبر 16 میں شروع ہی ہوا ہے. وہ آخری آیت تھی یا ورس تھی 1541، یہ شروع ہوا ہے بس. پھر وہاں پر پہلے سے جو انہوں نے تبلیغ کی تھی اس میں ایک ماننے والا تھا، اس کا نام تھا ٹیموتھی. وہ وہیں کے رہنے والا تھا، اسی قوم کا، لسٹرا کا. وہ ان کے پاس آیا اور ان کے ساتھ مل گیا کہ آپ کے ساتھ میں تبلیغ کا کام کروں گا. تو آنے کے بعد جو شروع کی، یہ ہے چوتھا شخص، تیسرا جس کا ذکر ہے، یہ اس کا نام ہے ٹیموتھی. اب یہ بستی جو ہے اس کی اس وقت یہ پوزیشن ہے. یہ خاص بات آخری، اس کا پتہ 100% یہ بھی نہیں معلوم اسی جگہ ہے 80-90% یقین ہو گیا جگہ یہ ہے، چونکہ وہ تو سب علاقے معلوم تھے کہاں، لیکن ایکوریٹ پن پوائنٹ کر کے کہ کہاں خدا. اور کھدائی بالکل ابھی 2024 کے اینڈ میں سٹارٹ ہوئی، آج تک کھدائی بھی نہیں ہوئی تھی. ڈیمانڈ بہت زمانے سے تھی کہ یہ بستی جو ہے تباہ ہے. اب یہ وہاں پر زلزلہ کوئی آیا یا نہیں آیا، اس زمانے کا ریکارڈ تو یہاں پر بھی نہیں ہے. مصر میں تو ثبوت موجود ہے کہ تباہ کچھ نہیں ہوا، ان کے سارے ریکارڈ فرعونوں کے. یہاں کوئی ثبوت نہیں تھے. یہ تو گاؤں سے سمجھ لو چھوٹی بستی تھی یہ بستی جو تھی. یہاں کوئی ایسے وہ کنگ نہیں رہتے تھے جو چیزیں بناتے ہوں اور چھوڑتے ہوں جس سے سب کچھ معلوم ہو جائے. تو یہاں کا زلزلوں کا کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں اس کا نہیں پتا. لیکن میں نے پھر اس کو AI پر چیٹ GPT پہ ڈال کر دیکھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لسٹرا جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا اور غائب ہے، پوری بستی غائب ہے. اور جبکہ اتنی اہم تھی عیسائیوں کے نزدیک، اور عیسائی دنیا میں بڑھتے ہی چلے گئے آج تک. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے آثار بھی نہیں ہیں اور اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ ہے. تو اس نے 3-4 وجہ دی کہ یہ ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ اس علاقے میں زلزلے آتے ہیں بہت. ترکی میں پورا علاقہ جو ہے وہ ارتھکویک پرون ہے، تو ترکی میں بہت زلزلے آتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے زلزلے سے تباہ ہو گئے وہ. یہ ایک 3-4 جو اس نے آئیں، اس 3-4 کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے زلزلے سے تباہ ہوئے. اب جب یہ ساری کھدائیوں کے بعد نکل آئیں گے تب ممکن ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں
برآمد ہوں ایسی اور جس سے یہ معلوم ہو کہ سچ مچ کیا ہوا تھا اور یہ بستی ختم کیوں ہو گئی اور یہ بستی تباہ کیوں ہو گئی. ابھی نہیں کہہ سکتے 100% ایشورٹی کے ساتھ میں، لیکن ایک بہت بڑا گمان ادھر قرآن کہہ رہا ہے، باقی چیزیں میچ کر رہی ہیں. ایک بڑا گمان یہ ہے کہ یہ زلزلے سے کسی اس سے تباہ ہو گئے کہ سب ختم ہو گئے، وہاں پر بستی بیکار ہو گئی، ہلکے ہلکے کر کے وہ کھنڈرات بن جاتے ہیں اور اوپر سب جو ہیں وہ دھولیں اولیں اور ریتیں جو ہیں وہ چھاتی چلی جاتی ہیں اور سب دفن ہو جاتی ہیں. یہ وہاں پر ابھی کام چل رہا ہے 2024 کے اینڈ میں. یہ کام بڑے ہلکے چلتا ہے آرکیولوجی کا. یہ مزدوروں کو بلا کے کھدائی نہیں ہوتی ایسے جیسے آپ اپنے یہاں کہیں کہ بھئی ذرا مٹی ڈلوانی ہے یہاں لیول اونچا کرنے کے لیے، وہ جا کے ساری جو کھود کے جو ہے وہ ڈمپر میں بھر دیں. ایسا نہیں ہوتا، بہت احتیاط سے کدال ماری جاتی ہے. معلوم نہیں کون سی چیز اتنی سی ہو، بڑی قیمتی ہو، جس سے کچھ پتہ لگے اور وہ ٹوٹ جائے، تو ہلکے ہلکے پھر اسے نکالا جاتا ہے، نپائی تلائی یہ پھر اس کے بعد یہ کئی بہت دن تک نہیں آتی ٹیمیں، پھر آتی ہیں. یہ تو برسوں چلتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لائے، وہ انہوں نے اس کے بعد کھود کر اور جو ہے مشین لائیں، ہیوی مشینیں لائیں، کھود کر نکال لیا کہ بھئی ابھی کھود لیں گے. یہ ہاتھوں سے ہوتا ہے. یہ وہاں پہ کوئی آپ کو بڑا ایک وہ نہیں ملے گا مشینری. یہ چھوٹی چھوٹی تھی چیزیں، اس سے بڑی احتیاط سے ہلکے ہلکے کریت کے کرتے ہیں کہ کوئی اہم چیز اگر نکل رہی اور ٹوٹ گئی تو یہ تو بڑا قیمتی. ایک ہمارے پاس سرمایہ، ان کے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، ذرا سی بھی نکل جاتی ہے خود چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے چلتی ہے. اب کتنے عرصے میں ہوگا اس کا پتہ نہیں، اور لگاتار چلتی بھی نہیں رہتی. کسی جگہ نہیں ہوتا ایکسکیویشن ایسا. کچھ دن کام کیا ٹیم نے چلی گئی، پھر ان کے اور بھی کام ہے 10، پھر کبھی اکٹھے ہوئے اور یہ ہوئے اور پھر معلوم ہوا کچھ مہینوں کے بعد کچھ دن پھر کام کیا انہوں نے جا کے، اور ایسے ہلکے ہلکے ٹھک کر کے لے کر چلتے ہیں. بہت احتیاط سے پھر چھانتے ہیں اسے، جتنی ریت نکلتی ہے ساری چھانتے ہیں، اس میں سے چیزیں ہر چیز کو انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے اور کچھ کھودتے ہیں. بہرحال وہاں پہ یہ کام چل رہا ہے. تو یہ ہے وہ بستی جو تباہ ہوئی تھی لسٹر. یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اور یہ بھی جو ہمارے پرانی جو روایات چلی آ رہی ہیں جن کو لے کر ہماری تفسیروں نے لے لیا، تو ان کے اندر کچھ حقیقتیں ہوں گی، چاہے وہ جسے ہم مستند کہتے ہیں کسی بائبل کسی جگہ پر، چاہے وہ ریکارڈ میں ہسٹری میں نہیں ہو، لیکن ایک روایاتی مقاموں کے بارے میں، جغرافی کے بارے میں جو پرانی روایتیں بہت سی جگہ ٹھیک ہوتی چلی آ رہی تھی کہ یہاں یہ تھا، یہاں یہ ہوا تھا. تو وہاں سے اگر چلی آ رہی تھی کہ یہاں پر وہ یہ لسٹر وہ جگہ ہے اور لسٹر یہ جگہ پر ہے، تو وہ اس سے انہوں نے لیا. اگر ہمارے ہاں کچھ صحابیوں نے بھی روایت کیا اور کچھ اس کے بعد کچھ تابعین نے بھی روایت کیا، تو اس میں کچھ حقیقتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ اہمیت جو ہے وہ اس ہاں یا انہوں نے انٹاکیہ کو کہا، وہ وہیں تک رک گئے. اصل میں انٹاکیہ کی بات نہیں تھی. انٹاکیہ میں تو بہت ترقی، بہت کامیابی ملی تھی. انٹاکیہ سے آگے جو ان کے ٹور چلے ہیں، یہ وہاں پر جا کر ہوا یہ سب کچھ، جسے قرآن نے کہا ہے کہ ایک بستی ہے. اور وہ چیزیں یہاں پر اس جگہ پر جانے کے بعد جو ہے وہ لسٹرا میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ہو رہی ہیں. تو واللہ عالم. میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% یقین کے ساتھ میں تو میں نہیں کہہ سکتا نہیں یہ ہے میں نے معلوم کر لیا، میں نے کھوج نکال لی، لیکن یہ زیادہ قرین قیاس ہے. اور اس کے اندر جو فلا ہیں ان سب کے اندر، یعنی وہ تو بہرحال پچھلی جو جتنی چیزیں جو ڈسکوری تھی وہ تو نہیں ہے. انٹاکیہ تو نہیں ہے اور مصر تو نہیں ہے کہ مصر اور فرعونوں کا علاقہ اور ان کا کہ 2 رسول وہ گئے تھے اور تیسرا یہ، اور اس کے بعد جانے کے بعد، اس لیے کہ مصر تباہ نہیں ہوا اور مصر میں کوئی زلزلہ نہیں آیا اور مصر میں حکومتیں ختم نہیں ہوئیں فرعونوں کی. تو اس لیے یہ ہم اسے کینسل کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جس جگہ کے بارے میں روایات چلی آ رہی ہیں چاہے جتنی کمزور ہوں، اس کے بارے میں جب پھر میں نے چیزیں نکالی ہیں تو پھر مجھے یہ حقیقتیں ملی ہیں. کافی مجھے خیال یہ کہ شاید یہ ٹھیک ہوگا. اب اس میں کچھ اور فلا نکلے، اس سے زیادہ کوئی اسٹرانگ چیزیں کہیں سے اور کہیں سے نکل کے آئیں، بظاہر تو ابھی تو نہیں ہے کہیں پر بھی، یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے. 1-2 چیزوں کے علاوہ کبھی کسی نے اس کے اوپر کوئی اظہار خیال بھی نہیں کیا. یہ ایک تیسری آئی ہے جس کے ساتھ میں نے ثبوت رکھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہے اور یہ اس بستی کا ذکر ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ہوا تھا اور دیکھو پھر وہ لوگ تباہ ہو گئے. اور جب یہ آ جائے گی تو اور مثال آ جائے گی کہ دیکھو یہ تباہی کے کھنڈرات آج تک وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ بستی تھی جو تباہ ہو گئی جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو نہیں مانا تھا. تو ہم آیت نمبر 29 تک پہنچے ہیں، آیت نمبر 29 تک پہنچے. یہ تو میں نے آپ کو پوری ایک ساتھ تیزی کے ساتھ میں پڑھ دی تھی، اور جگہ وہ کیا ہے یہ پلیس کرنے کے لیے پھر باقی چیزیں رکھی تھی. اب اس میں بہت سی باریکیاں ہمارے سبق لینے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے اگلی بار اسے لے کر چلیں گے. اسی درس کو ہم آیت نمبر 13 ہی سے لیں گے. تمہارا رب کا